السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو آپ کے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل دا وائس آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں قسم کی مخلوق بنائی، انسان ان میں سب سے افضل ہے، اور ان کروڑوں انسانوں کا خواہ وہ شہروں میں ہو یا دیہاتوں اور جنگلوں میں ہو، ان سب کا پیٹ بھرتا ہے۔ وہ ایک چیونٹی یا اس سے چھوٹی چیزوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ سمندر میں لاکھوں اقسام کی مخلوق، مچھلیاں، مگرمچھ، سانپ، کیچوے وغیرہ، ان سب کو رزق دیتا ہے۔ جنگلوں میں درندے، شیر، چیتے، بھیڑیے اور چھوٹے بڑے جانور سب کو روزی دیتا ہے، کسی کو درختوں کے ذریعے، کسی کو چھوٹے جانوروں کے ذریعے۔ اردی کا سب کو رزق دینے والا، سب کو پالنے والا وہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے آپ کو رب العالمین فرماتا ہے، جس کے معنی ہے تمام جہانوں کا پالنے والا۔ بے شک اللہ ہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے، اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور بھائیوں، جب ہم کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھیں، اور جب کھا چکے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، آسمان، زمین، چاند، سورج وغیرہ۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے سب کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ بھائیوں، سورج جو ہم سے لاکھوں میل دور ہے، روزانہ نکلتا ہے اور ہمیں روشنی پہنچاتا ہے۔ سورج کی گرمی سے اناج اور پھل پکتے ہیں جسے ہم کھاتے ہیں۔ سورج کی گرمی سے سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے جس سے بادل بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے۔ تمام قسم کے درخت اگتے ہیں، دریا بہتے ہیں اور جس میں کشتیاں چلتی ہیں۔ بھائیوں، سورج کی طرح چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا۔ جب سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرا ہوتا ہے تو چاند کی روشنی سے دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدل سفر کرنے والے اسی کے ذریعے راتوں کو سفر کرتے ہیں۔ چاند کی روشنی اناج، پھلوں اور پھولوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بھائیوں، چاند کے ساتھ لاکھوں ستارے بھی آسمان پر چمکتے ہیں جو صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ جب چاند چھپ جاتا ہے، یہی ستارے مسافروں کو جنگل میں اور سمندر میں راستہ اور وقت بتاتے ہیں۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے ہوا اور پانی بنایا ہے۔ ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں اور تازہ ہوا ہمارے اندر جاتی ہے، جس سے ہماری صحت اور تندرستی قائم رہتی ہے۔ ہوا اور پانی تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو بڑی نعمتوں سے اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سمندر اور دریاؤں میں اللہ تعالیٰ مچھلیاں پیدا کرتے ہیں اور ہم انہیں کھاتے ہیں۔ سمندر میں جہاز چلتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم دوسرے ملک سے تجارت کرتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ باقی کے لیے فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔